السلام علیکم عزیز طلباء، جماعت ہفتم کے لیے میرا 29واں لیکچر ہے۔ پیر کا دن ہے 25 تاریخ، پہلا مہینہ 2021 سال۔ بیٹا نیا ٹاپک ہے غزل، صفحہ نمبر 137۔ پہلے غزل کا تعارف کریں۔ غزل ہوتی کیا چیز ہے؟ غزل کا لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ خواتین سے گفتگو کرنا، لیکن اس میں احساسات اور جذبات کی عکاسی کی جاتی ہے۔ شاعری کی ایک صنف ہے، صنف یعنی ایک قسم ہے، جس طرح غزل، مرثیہ، مثنوی، بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں نا غزل کی، شاعری کی بھی اسی طرح کی ایک قسم ہے یہ۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے۔ غزل میں انسانی احساسات اور جذبات کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے۔ غزل کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا یا عنوان نہیں ہوتا، بلکہ غزل کا ہر شعر اپنے الگ اور انفرادی معنی رکھتا ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا، ان کا ایک سلسلہ نہیں ہوتا، نہ ہی ان کا کوئی نام ہوتا۔ جیسے ہم نظموں کے نام ہوتے ہیں نا، ایک موضوع پر ہوتی ہے اور ایک کوئی نام ہوتا ہے اس کا، لیکن غزل میں کوئی نام نہیں ہوتا۔ غزل کے تمام اشعار اپنے مضمون کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ غزل میں تشبیہ اور استعارے کا استعمال بکثرت ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ غزل کی محفل کو مشاعرہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس شاعری کی کوئی بھی قسم ہو، اس کو مشاعرہ ہی کہتے ہیں۔ اردو کی تقریباً تمام بڑے شعراء نے اپنی شاعری کی ابتدائی دور میں غزلیں کہیں، اور بے شمار شعراء نے غزل گوئی میں بلند مقام حاصل کیا۔ ان میں میر تقی میر، ان کی غزلیں بھی ہم کافی پڑھتے رہے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، بہادر شاہ ظفر، مومن خان مومن، حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، فیض احمد فیض آج کل کے دور کے ہیں۔ آج کل ان کے بیٹے شبلی فراز آتے ہیں نا، انہی کے بیٹے ہیں فیض احمد فیض کے۔ ناصر کاظمی کا مقام نہایت بلند ہے۔ وفاقی وزیر ہیں وہ اس کے اطلاعات کے، شبلی فراز۔ میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نام یاد رہے، ٹھیک ہے۔ فیض احمد فیض کے احمد فراز کے بیٹے ہیں، سوری ناٹ فیض احمد فیض، احمد فراز، وہ بھی شاعر تھے۔ احمد فراز کے بیٹے ہیں، فیض احمد فیض کے نہیں۔ فیض احمد فیض کی دو بیٹیاں جو ٹی وی پر بھی آتی رہی ہیں، ان کے نام میرے ذہنوں سے اترے ہوئے ہیں، وہ دو بیٹیاں ان کی۔ ان دونوں بیٹیوں کو میں نے ٹی وی پہ ہی دیکھا ہے، اور ان کے داماد کو بھی شاید ٹی وی پہ دیکھا ہے، مسائیہ پروگرام کرتے ہوتے تھے۔ مرزا غالب کا مختصر تعارف۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو غزل کے سب سے زیادہ مشہور شاعر ہیں۔ غالب 1857 میں آگرہ میں پیدا ہوئے، 1758 97 آگرہ میں پیدا ہوئے۔ تلاش معاش یعنی روزگار کی تلاش کے لیے دہلی آئے اور پھر عمر بھر یہیں رہے۔ غالب کا دور مغلیہ حکومت کا آخری دور تھا، یعنی جب ان کی دور ختم ہو رہا تھا تو تب آپ کی شاعری کا دورہ تھا، یعنی بہت ترقی پر تھی، بہت مشہور تھی۔ غالب نے غزل میں نئے اور منفرد رنگ بھر کر اسے اردو شاعری کی سب سے مقبول اور پسندیدہ صنف بنا دیا۔ انہوں نے نئے رنگ بھرے اور اس کو بہت مقبول قسم بنا دیا۔ نہایت احساس محسوس کرنے والا، شوخ مزاج رکھتے تھے، شوخی بھی تھے ان کے اندر۔ ان کی زندگی ہمیشہ مشکلات سے دوچار رہی۔ غالب 1829 کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ 1829 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر لازوال شاعری، ہمیشہ رہنے والی شاعری کی بدولت اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مذکورہ غزل ان کی مشہور ترین غزلوں میں سے ایک ہے۔
یہ میں نے 9th 10th میں کسی اسٹوڈنٹس کو پڑھائی ہوئی ہے پہلے، یہ والی جو آپ کو اب میں پڑھانے لگی ہوں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، وہ بیماروں کو ٹھیک تندرست کر دیتے تھے، ان کا معجزہ تھا نا یہ۔ اور ابن مریم ہوا کرے کوئی، اگر ہے ابن مریم مشہور اس بات کے لیے کہ ان کو بیماروں کو تندرست کر دیتے ہیں، جب تک میرے دکھ کی دوا نہیں کریں گے تو میں کیسے سمجھوں گا؟ میرے دکھ کو نہیں ختم کریں گے تو میں ان کو ابن مریم یا ان کی نیکی کو نہیں مانتا۔ بات پر یہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے، ہر پورے نظم میں ہر ایک کے شعر کے اینڈ پہ آئے گا۔ اور قافیہ جو ہم آواز الفاظ ہوتے تھے، ہوا، دوا، سنا، برا، یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ میں پڑھا لوں گی نا، پھر بتاتی ہوں۔ یعنی انسان اپنے محبوب کی ہم نے زبان، اگر وہ مجھے کہے کہ تم زبان کاٹ دو، میرے سامنے بات نہ کرو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں زبان کاٹ دوں اپنی، اور صرف وہ بات کرے اور میں اس کو سنتا رہوں، میں جواب نہ دوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی محبت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ نہ سنو اگر برا کہے کوئی، نہ کہو اگر برا کرے کوئی۔ یہ ایک اخلاقیات سکھانے والا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے یا بری بات کہہ رہا ہے تو اس کو نہ سنو، اور برے کو برا نہ کہو، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگو۔ روک لو اگر غلط چلے کوئی، بخش دو اگر خطا کرے کوئی۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو یا تو معاف کر دے اور اس کو سمجھا کر اسے سیدھے راستے پر لے آئے، اور اس کی غلطی کو بار بار دہرائے نہیں، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس کی پہلی غلطی ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور اس کو روک لینا چاہیے غلط طرف جانے کی طرف۔ انسانیت کے تقاضے ہیں نا یہ تو۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ آج دنیا میں ہر کوئی ضرورت مند ہے، کسی کی حاجت روا کرے کوئی۔ کون ہے جو اس کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے نا، انسان تو نہیں انسان کی ضرورت کو پورا کر سکتا۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں نا سفر کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جو مسافروں کو ان کی جگہوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور سکندر اعظم جو کہ یورپ کا سکندر، یونان کا جو صدر تھا، یعنی یونان کا جو بادشاہ تھا، سکندر اعظم۔ اب کے رہنما سکندر نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں اپنا رہنما بنا کر یہ دونوں سفر پہ گئے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، تاریخی واقعہ۔ اور سفر میں کہاں گئے؟ آب حیات کی تلاش میں۔ آب حیات مل گیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے پی لیا، جبکہ سکندر نے نہیں پیا اور واپس آ گیا کہ وہاں کے حالات دیکھ کر اس کا دل اٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ میں ان حالات میں یہ نہیں پی سکتا، میں اس بری حالت میں نہیں زندہ رہنا چاہتا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی؟ توقع، امید، ہم امید پر دنیا قائم ہے نا، ہم آبا سے تعلقات امید پہ رکھتے ہیں۔ جب آپ کی توقع اٹھ جائے آپ کے محبوب سے تو پھر آپ اس سے گلہ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گلہ شکایت کرنے کی کیا فائدہ؟ جس شخص سے آپ کا دماغ ہی ختم ہو چکا ہو، آپ کے دماغ میں اس سے امید ہی اٹھ چکی ہو، تو پھر تعلق کس بات کا؟ کوئی تعلق نہیں رہتا نا۔ یہی بات اس میں ہے۔ چلے جی، میں آپ لوگوں کو اس کے املا اور میں نہیں کروا دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو بات نہ سمجھے گی دوبارہ سمجھا دوں گی۔ صرف احساسات، جذبات، انفرادی اشعار، تشبیہ، استعارے، مشاعرہ، تلاش، دورہ، احساس، لازوال، بدولت، ابن مریم، زبان کٹی، بخش، خطا، حاجت، خضر، سکندر، خضر علیہ السلام اور سکندر اعظم، اور رہنما، توقع، گلہ۔ کچھ الفاظ میں کروا رہی ہوں جو اس میں موجود نہیں ہے، اور کچھ آپ کے پیج نمبر 138 پر ہے، آپ ان کو لکھ لیجئے گا۔ صنف، قسم،
بکثرت بہت زیادہ، تلاش معاش روزگار کی تلاش، احساس محسوس کرنے والا، دور دورہ ترقی کرنا یا مشہور ہونا، لازوال ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا، بدولت اس کی وجہ سے، توقع امید، گلا شکوہ۔ یہ کچھ میں نے اس کی پکچر میں سینڈ کر دوں گی، اور دوسرا 138 پر جو الفاظ میں نے اسی جو غزل ہم نے پڑھی اس کے نیچے بھی الفاظ میں نے لکھے، وہ آپ نے اس میں ایڈ کر لینے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ بچوں۔